خطیب ابن الخطیب میری مراد جناب مولانا قاری سیف اللہ خان خالد چترور گڑھی جو ادھر سے آئے ہوئے ہیں، جدھر والے پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ادھر سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حق کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے تو دیکھ لیجئے اتنے بڑے علماء اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ جماعت حق کا فروغ پا رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ یہ گھومن گھومتے رہیں، اہل حق کا راستہ بند نہیں کر سکتے۔ حق کا بول بالا ہوگا، حق اپنا لوہا منوا کر رہے گا۔ اور علامہ احسان لہی شہید نے فرمایا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ ساری جلسیاں اکٹھی کر لیں، گھومن پارٹی والے ہمارے اس پروگرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے سامنے جناب قاری سیف اللہ خان خالد صاحب چتروڑ گڑھی تشریف لاتے ہیں اور ان کا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ اور یہاں گھمن نے جو جھوٹ بولے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، حیات النبی کا عقیدہ چھیڑا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا؟ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا؟ نہیں، صحابہ بھی سچے اور تابعین بھی سچے، نبی کا فرمان بھی سچا، رب کا قرآن بھی سچا۔ انشاءاللہ سچائی آپ کے سامنے جناب سیف اللہ خالد خان بیان کرنے والے ہیں۔ انتہائی دل جمی کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، حاضرین سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں با حیا، با شرم، با بھرم، با پردہ، انتہائی لائق احترام میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک، خالق کی کائنات، مینوں اور تہنوں اللہ سونا اپنی رحمت دے نال، ہدایت والی دولت نال مالا مال فرمائے، اور رب کائنات دلاں دے زنگ اتار کے اللہ کتاب و سنت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک اور خالق اپنے خاص فضل و کرم دے نال میری اور آپ دی موت ایمان تے نصیب فرمائے، اور مینوں اور تونوں موت دے وقت ہوش و حواس نال اس دنیا وچوں رخصت ہوندے ہویاں آخری زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہویاں موت نصیب فرمائے۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، اج دا اجتماع، اج دی یہ کانفرنس، یہ لوگوں واسطے پیغام ہے کہ مسلک حق اہل حدیث روز بروز بڑھ رہا ہے، روز بروز اس دے اندر اضافہ ہے، روز بروز اس قافلہ حق دے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے دے اندر کدی گدی نشینہ دا، کدی اکابر پرستاں دا، کدی کشف قبور والیاں دا، کدی قبراں تے بیٹھ کے مراقبے کرن دے ڈھونگ رچان والیاں دے مریداں دا علاقہ ہوندا ہے۔ اج جامعہ محمدیہ دے اندر اتنا بڑا اہل توحید دا اجتماع اس بات دی دلیل ہے کہ خالق کی کائنات، مالک رب ذوالمنن مسلک اہل حدیث نو روز بروز ترقی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت زنگ آلود دلانو قرآن و سنت دے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرا مسلک اور مذہب کسی فرد اور قوم دی نسبت نال نہیں، میں اور میری جماعت جس کائنات دے اس عظیم ہستی دی دعوت اور اس دی زبان وچوں نکلے ہوئے پیغام رسالت نو مننے ہیں۔ رب کعبہ دی قسم، خالق کی کائنات نے اس ہستی جیسی دوسری کوئی ہستی اور وجود کائنات دے اندر نہیں بنایا۔ دنیا دے اندر مولویاں دیاں مثالاں مل جاندیاں نے، پیراں جیسے پیر مل جاندے نے، ولیاں جیسے ولی مل جاندے نے، غوث کتب ابدال جیسے لوگ مل جاندے نے۔ دنیا دے اندر ہر دی مثال ملدی ہے، ایک بے مثال وجود ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، جس دی مثال بھی اللہ نے نہیں بنائی۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے مثال وجود ہے کہ جس پیغمبر دے منہ دے اندر، لباں دے اندر پھرنے والی تھوک نو بھی اللہ نے کائنات واسطے رحمت، برکت اور شفا بنایا ہے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا وجود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس دی تھوک نو بھی اللہ نے رحمت، برکت اور شفا بنایا ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم، جو تھوک کائنات انسانیت دے لباں دے اندر قابل نفرت ہے، کوئی وفادار بیٹا اپنے باپ دی تھوک چٹانوں تیار نہیں، کوئی وفادار مرید اپنے پیر دی تھوک چٹانوں تیار نہیں، کوئی وفا شعار شاگرد اپنے استاد دی تھوک چٹانوں تیار نہیں۔ او تھوک جو دنیا کائنات انسانہ دے لباں دے اندر قابل نفرت ہے، وہی تھوک اگر محمد دے منہ دے اندر ہوئے تو باعث برکت ہے۔ لاؤ کوئی ایسا وجود کائنات دے اندر اہل حدیث دے سامنے جس دے لباں دی تھوک نو بھی اللہ نے رحمت، برکت اور شفا بنایا ہوئے۔ اور دنیا دا بد نصیب ہو انسان، دنیا دا بد نصیب ہو انسان کہ جو ایسے وجود رحمت نو چھوڑ کے دنیا کائنات دے لوگاں نال ودا نسبت لگاندا ہے۔ پہلے محمد جیسا تو دکھائے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس دے ہونٹاں دی تھوک نو اللہ نے کائنات واسطے چشمہ شفا بنایا ہے، کائنات واسطے رحمت دا خزانہ بنایا ہے، کائنات واسطے برکت دا خزانہ بنایا ہے، اس مصطفیٰ دے ہونٹاں وچوں جو الفاظ نکلے نے، رب کائنات دی قسم ہے، کائنات انسانیت واسطے جیسے تھوک محمد دی شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اسی طریقے نال مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہویا الفاظ، بول اور حدیث بھی اللہ نے کائنات انسانیت واسطے رحمت، برکت اور شفا دی علامت بنایا ہے۔ میرے نبی دی تھوک
اگر نبی نے فدائق دی اکھاں تے لگ جائے تو باعث شفا بن جائے، جابر دی ہانڈی دے اندر آئے باعث برکت بن جائے، اور رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ دے ہونٹاں دی تھوک اگر کڑوے کنویں دے اندر آئے کائنات واسطے باعث رحمت بن جائے۔ اے ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نو میں اور میری جماعت نے پیشوا بنایا ہے، امام بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، مقتدا بنایا ہے، جس دے لفظاں اور الفاظ نو، جس دے بول اور حدیث نو اہل حدیثاں نے اپنے واسطے دین اور شریعت بنایا ہے۔ اور کائنات دے اندر ملا اپنے مولوی جیسے دکھا سکتا ہے، پیر اپنے پیراں جیسے دکھا سکتا ہے، کوئی فقیہ اور امام اور مجتہد تو دکھا سکتا ہے، لیکن اہل حدیثاں دے مرشد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھے کلمہ محمد الرسول اللہ دا، او تینوں عیب کیڑا لدھا ہے مصطفیٰ دے اندر، کیڑی کمزوری ویکھی محمد دے اندر کہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے حنفی سڑانا ہے، کلمہ محمد دا پڑھدا ہے چشتی سڑاندا ہے، کلمہ محمد دا پڑھدا ہے بہائی تے ذکری سڑاندا ہے، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھدا ہے نسبتاں علاقیاں وال لگاندا ہے۔ اللہ جے سوال کر لے تیرے کولوں اور جام پور دے رہن والیا میرے محمد وچ عیب کہڑا ہے کہ میرے محمد نال نسبت نہیں لگائی، مخلوق نال جا کے نسبت لگانا ہے، میں تے محمد دے نال دا بنایا ہی کوئی نہیں۔ کوئی گل پلے پہندی پئی؟ وجود محمد کہہ دو نا صلی اللہ۔ میری صحت تے خراب ہے لیکن میں تہاڈی جان کو نہیں چھڈنی، کہہ دو ایک باری صلی اللہ۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود و بے مثال وجود ہے کہ جس نو دنیا کائنات دا بدترین دشمن ابو جہل بھی زندگی بھر میرے پیغمبر دی دشمنی کرنے والا میرے پیغمبر دے وجود تے اعتراض نہیں کر سکتا ہے، کوئی عیب نہیں نکال سکتا ہے۔ دنیا کائنات دے بدترین کافر بھی وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر نقص نہیں نکال سکتے، عیب نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے بے عیب وجود بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بنایا ہے۔ جدو یہ بات ایک کلمہ پڑھن والے دے ذہن دے اندر آ جائے کہ جس دا میں کلمہ پڑھیا ہے، جس کلمے دے اندر جس ہستی دا میں تذکرہ اور ذکر کیتا ہے لا الہ الا اللہ، اگے پڑھو، میں قسم نہیں چواندا پیا تہاڈے کول، اگے کی ہے محمد الرسول اللہ، جس ہستی دا میں کلمہ پڑھے ہے اے او محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1,24,000 یا کم و بیش اللہ دے رسول بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور توجہ کرنا میری بات دی طرف، میرا موضوع توحید ہے لیکن پیغام رسالت بیان کرن والے دے وجود دی عظمت بیان کرنا چاہنا ہے۔ اور جس پیغمبر دے مقابلے تے سامنے آ کے کوئی نبی نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جس پیغمبر دی موجودگی دے اندر کوئی نبی اپنی آسمانی کتاب دا حوالہ نہیں دے سکتا، جس نبی دے ہوندے ہویا کوئی نبی اپنی زبان دے فتوے نو دین اور شریعت نہیں کہہ سکتا۔ اور دنیا دا بد نصیب ہے مولوی، دنیا دا بدبخت ہے انسان جڑا اس محمد دے مقابلے دے اندر عالمگیریاں دے فتوے ودا دیندا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہندہ کیے کہ حدیث بڑی اوکھی ہے، میں آمنا توحید دے رہے، حدیث بڑی تساں بلے سوتا سیر نہ ہلایا کرو، جڑے بلوچ انہوں میں منت کرے نا بے سیر نہ، اچھا ہاتھ کھڑا کرو، جڑے بلوچ بیٹھن کوئی پتہ لگے کتنے بیٹھن، ماشاءاللہ ڈھیر سارے ہو، سر نہ ہلایا کرو، سر ہلاونا کوئی کمال نہیں، او بلوچو خانو سر تک کٹا ہی تو ہلا چھوڑے اندر، تھوڑے تے کٹے تو کوئی فرق ہونا چاہیے۔ کہندہ ہے حدیث مشکل ہے،
محمد سونے دی حدیث مشکل ہے، مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بول مشکل ہے، جو زمین تے بولے اللہ عرشاں تے فرماندا ہے وکیل ہی یا رب، مینوں اپنے محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے ایک ایک بول دی قسم ہے، اے رب نے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بول تے حدیث دی قسم اس واسطے کھائی ہے کہ محمد دا ہر بول اللہ دی شریعت اور ہدایت انسانیت دی ضمانت ہے۔ کہندہ شریعت بڑی اوکھی ہے، حدیث بڑی اوکھی ہے، فقہ بڑی سوکھی ہے۔ میں آکھا چلو میں سوکھے سوکھے اپنے بھراواں نوں مسئلے سنا چھوڑا، دو صرف، پھر میں آندہ توحید در پیا۔ فقہ سوکھی ہے، مولوی دی بنائی ہوئی سوکھی ہے، جس سینے تے اللہ نے آپ شریعت نازل کیتی ہے، اپنے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں کڈائی ہے، اے بڑی اوکھی ہے۔ فقہ بڑی سوکھی ہے۔ میں آکھا سوکھے مسئلے کوئی دستے صحیح، جنے ویکھو جی عین الہدایت لکھے ہے کہ ایک آدمی نو اگر تیمم دی ضرورت ہوئے نا، تیمم دی تے تیمم اس کرنا ہے تے سامنے خنزیر دی کانڈ تے مٹی پئی ہے یا کتے دی کانڈ دیتے مٹی لگی کھڑی ہے، کتے یا خنزیر دی کانڈ تے ہاتھ پھیر کے جنے تیمم کر لے، ایڈا سوکھا مسئلہ۔ ایمان نال دسو پہلے تو مولوی سور پھد کے لایا وے، وقت فقہ حنفی نو زندہ کرن واسطے اس تے مٹی پائے پھر تیمم کرے، اور اس تو بھی سوکھا مسئلہ، بڑا سوکھا، جنے سور خنزیر نہیں، کوئی مسافر عورت اجنبی ہے، دے منہ تے گرد و غبار پئی ہوئی ہے، مٹی پئی ہوئی ہے، اجنبی عورت ہے، بیگانی عورت ہے، اس دے منہ تے ہاتھ پھیرتے تیمم کر لے، تیمم ہو جائے گا۔ میں آکھا مولوی تینوں تیری فقہ حنفی دا واسطہ ہے، ذرا یہ سنت زندہ کر، کسے اجنبی عورت دے منہ تے ہاتھ مار کے تیمم کر، پھر مینوں اپنا بوتھا دکھائیں جو ہیندا کی ہو جائے۔ نبی دی بات مشکل ہے، جس جیسا رب نے بنایا، اور دنیا کائنات دا مکے دا مشرک بھی وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض نہیں پہ کردا۔ اس نو بھی اگر اعتراض ہے تو پیغام رسالت تے اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام رسالت تے انکار پہ کردا ہے، آتے مطالبہ کردا ہے۔ اللہ اللہ، سونے مصطفیٰ دے اندر عیب نہیں ہے، آتے کی کہندا ہے؟ ایتے بے قرآن غیر ہذا او بدلو، ایتے بے قرآن غیر ہذا او بدلو، اے محمد سونا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے جند جیوی اے جڑا مسئلہ تو آن کے بیان کیتا ہے، 40 سال تیرے ہیں، تیرے نال اختلاف کدی نہیں کیتا ہے، تیرے نال جھگڑے کدی کوئی نہیں ہوئے، اے 40 سال دے بعد جڑا آن کے تم وعد کیتا ہے تے قرآن سنایا ہے، اے قرآن سانو چنگا نہیں لگدا ہے، اے تے بے قرآن غیر ہذا او بدلو، او سونیا اے قرآن لے ون، قرآن لے ون، یا اس دے اندر تبدیلیاں کر دے، ان کرنے آئے مل کے بہ وینے آئے، رل مل کے وڈیرے تے سیانے مشورہ کر کے تے ایک وچالے والا مسئلہ بنا لینے آئے، انہوں رل مل کے دین تے شریعت بنا لینے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نوبل ظالمو، دین تے شریعت سیانے دی سوچ دا نا نہیں ہوندا کہ چند مولوی مل کے کہیں مسئلے نو بنا لویں تے شریعت بن جائے۔ شریعت تے میں محمد بھی نہیں بنا سکدا، بلکہ میں محمد الرسول اللہ شریعت دے اندر محتاج ہاں تے اپنے رب دی وحی دا محتاج ہاں۔ کل ما یکون لی ان ابدل
لہو من تلقائے نفسی، میں اپنی مرضی نال کدی وٹ گیٹ نہیں کر سکدا، کدی اپنی مرضی نال میں مسئلے نہیں بنا سکدا۔ میں محمد بھی شریعت دے اندر تابع ہاں، تا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں بھی اس مالک دی وحی دا انتظار کرنا، کیونکہ میرے نزدیک بھی مسئلہ وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دی طرفوں وحی ہو کے آندا ہے۔ اللہ دی وحی نو میں بھی تبدیل نہیں کر سکدا۔ او مطالبہ کرن دن وقت جڑا تو قرآن پہ پڑھنا ہے، اے ساڈے عقیدے تے ضرباں لیندا پیا ہے، اے دے اندر کوئی تبدیلی چکر یا اے مسئلے وچوں کٹ دے۔ تو قرآن پڑھنا ہے تے تو آنا ہے جنہ نو تساں سڈیندے پئے ہو، او جنہ دیاں عبادتاں کرے ایسا، جنہ دے سامنے متھے جا کے ٹکنے آئے، تو قرآن پڑھدا کھلونا تے آنا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تو قرآن پڑھنا ہے تے نئے بندے ہیں، اے سن نہیں سکدے، جان نہیں سکدے۔ ساڈا تا عقیدہ ہے جو جڑا مر ونجے برکا وٹا ونجے، پہلے نالوں زیادہ عین کھل ویندے نو دے، پہلے نالوں زیادہ ہوشیار ہو ویندا ہے۔ تو قرآن پڑھنا تے انا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ تو قرآن پڑھ پڑھ کے آنا ہے جنہاں نو اساں سڈینے آئے، جڑے بابیاں نو اساں جا کے منتا مننے آئے، جنہاں نو آنے آئے دھروئیاں تے ہاڑے دے کے آنے آئے، اے بابا لات میری تیرے اگے، تیری اس سرکار دے اگے، اور جڑے ابراہیم تے اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام دیاں قبراں تے جا کے اساں ہاڑے دے کے آنا ہے، اے بابا اسحاق میری سندا نہیں، تیری مڑیندہ نہیں۔ اساں اے عقیدہ بنایا ہے جو موئے ہویا قبراں دے اندر سندا پہ ہوندا ہے۔ تے سونیا تو قرآن پڑھ پڑھ کے نا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو قرآن پڑھ کے آنا ہے مردہ ہے نہ زندہ، او بولو جیندے ہو سر نہیں ہلاونا، میں پہلے تو انہوں آکھیا اموات غیر احیاء۔ تو آنا ہے مردن سن دے کوئی نہیں، تے اسانے سن دین ساڈا تے تے محمد دا اختلاف ہی ہوئے۔ اساں قبراں والےاں دے سنن سناون دے قائل ہیں، گھنن تے دیون تے لمن دے قائل ہیں، تے تو قرآن پڑھ کے ادا کھلانا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دون لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو قرآن پڑھ پڑھ کے آنا ہے جو جنہاں نو اساں سڈینے لا یستجیبون لہم بشیء، او کہیں مردہ نو سڈینے آئے، اساں کسے بابے نو سڈینے آئے، اساں تا اس نیت نال جا کے نا اے بابا فریدہ اے بابا فلاں تے فلاں، اساں جا کے سنان دی نیت تے سڈینے آئے، تے تو ان لا یستجیبون لہم بشیء، اے نہ سن دے نہ جواب دین دے۔
اسے واسطے اساں تیرے کولوں اور مطالبہ کوئی نہیں کرن دے، تو سونا بھی ہے، تیریاں اساں نہ آوے تے اساں چمن بھی تیار ہیں، تینوں پتہ ہے تو جمے ہوتے اساں تیرے نا دیاں ولادتاں منائیاں، لونڈیاں آزاد کیتیاں، مٹھائیاں تقسیم کیتیاں، مبارکاں دیتیاں، مت ساڈے اندر جھگڑا پا ونیا تے اساں تینوں سادے کمین منیندے آسے، پر جداں دا تو قرآن پڑھ کے اے مسئلے کرے نہ جو مردہ سندا کوئی نہیں، مردہ جاندا کوئی نہیں ہے، تو انا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اے قرآن نہ پڑھیا کر، ساڈا عقیدہ بزرگوں سے جو سنا ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ بزرگ جیڑی کشف چکرن جے کہیں قبر تے گھنڈ ماٹا کر کے بابے ہوری بہ جان، انہاں نوں سارا قبر دے اندروں پتہ چل ویندا ہے، وہ سارا کچھ ویکھ تے جان لیندے نے، تے تو قرآن پڑھدا کھلوتا ہونا تے تو انا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو قرآن پڑھ دائیں، اساں بابیاں دے حوالے دینے آئے، بزرگوں نے یوں لکھا ہے، حضرت صاحب نے قبر پر مکاشفہ کیا ہے، فلانے بزرگ دا عقیدہ ہے، اے اجتماعی طور تے صوفیاں تے بزرگاں دے تجربے نے، کتنے لکھاں بزرگاں نے قبراں تے مکاشفے کیتے، کشف کیتے، انہاں نے قبراں تے بیٹھ کے چلے کٹے، انہاں دے کشف تے انہاں دے عقیدے، انہاں دیاں سوچاں اے نے کہ مردہ جیندہ پہ ہوندا، مردہ بھی ہوندا تے جیندہ بھی ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے تو قرآن پڑھ کے آنا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا۔ قرآن پچدا ہے، الم نجعل الارض کفاتا، اللہ فرماندے نساں زمین نو کافی بنایا ہے، احیاء وامواتا، زندیاں واسطے بھی تے مردیاں واسطے بھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مجاہد، امام قتادہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت دے تحت لکھ دینے کہ زمین جڑی ہے اللہ نے کہا لم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، فرمایا زمین جڑی اے اتلیاں زندیاں واسطے تے زمین دا پیٹ مردیاں واسطے۔ الارض تجمع و تضم جمیع البشری الاحیاء یسکنون فوق ظہرہا والاموات یسکنون فی بطنہ۔ اللہ اللہ فرماندے نے اللہ نے زمین نو کیا بنایا ہے؟ مردیاں تے جیندیاں واسطے بنایا ہے۔ زمین دی کانڈ جیندیاں واسطے بنائی ہے، زمین دا پیٹ مردیاں واسطے بنایا ہے۔ زمین دا پیٹ کس واسطے بنایا؟ مردیاں واسطے بنایا ہے۔ زمین دے اندر مردے رہندے نے، زمین دے اتے جیندے رہندے نے۔ او جے تلوائیں جیندہ ہوئے تے اتلائی جیندہ ہوئے، مردے شدے کتھے بنے؟ پر حد ہوگی یہ جدوں عقل خراب ہو جائے۔ ایک ہیڈ ماسٹر ہوئے، ہیڈ ماسٹر تے او جمعہ رات نو پیو دی قبر تے ڈیوا بالے ہر جمعہ رات نو۔ ایک شودہ انپڑھ جیا بندہ اسا کہ پڑھے لکھے ہیڈ ماسٹر ہے کیے اپنی بولی پیانا، میں کوئی ہون اناندے والے لفظ تو نہیں نہ بول سکدا جڑے تساں پڑھے لکھے دے اساں تے جٹ بندے ہیں۔ کون آئی ہیڈ ماسٹر؟
اے ہیڈ ماسٹر صاحب شدہ اے ڈیوا بالے ہر جمعرات نو پیو دی قبر تے ایک ماڑا جی بندہ اس پوچھیا غریب جی ان پڑھ ہو سکا سہیں ماسٹر جی تساں ہر جمعرات نو اتھے ڈیوا قبر تے بلیندے ہو کہی وجہ میں کوئی سمجھا چھوڑو کیوں بلیندے وے آکھن لگ وہ کملا جہان دا تے کو پتہ کہہ نہیں اے جمعرات کو ابے سائیں اور دا روح آندی ابے جی اور تھائیں قبر تے جمعرات نو آندن تام ڈیوا بار رکھنا او ہاتھ بن کے آکھن لگا سائیں اے دساؤ جے ابے اور جو اتھے قبر تے آندن کدا ہی تا اممہ کوئی قبر تے گھرنا ہوا وفادار ہے ساری زندگی اماں ابا کٹھے رہن وہ ابا چلو گھر نہیں ویندا قبر تے چلو اماں کو جمعرات کو قبر تے کی دیا کر ابے کو ملا چھوڑیا کر ہائے ہائے اللہ دی قسم بد نصیب قوم ملوانے دے پیچھے پہ گئی ہے کدی کسے سوچیا نہیں جو آدھا کے پہ بس گھٹر گھوں کیتی کھڑا ہے برکا پائی کھڑا ہے سونے رومال چٹے کیتی کھلوتا ہے شکل نمانی بنائی کھڑا ہے ساں کہیں دے نال دا چنگا کوئی نہیں اور شکل در نہ دیکھے کر سنیا کر آدھا کے پہ ہے ایک بندہ ودا پھکی ویچے ساری دیہاڑی ہو دی چٹی داڑی شو دے دی تے پھکی نہ وکی ہو سکے گڑا پوے نہ لوگاں تے میری پھکی کہہ نہیں لئی شام دا ویلا ہویا ویکھے سے کہ پینڈ تے ساوے پیلے جھنڈے تے جتیاں دے نقش ٹنگے کھڑے تے کیا کچھ تے رنگیلیاں جھنڈیاں ٹنگیاں کھڑیاں ہو سکے یہ قومی ہے جے بے وقوف بن گئی تھے آ گیا پینڈ دے اندر تے اعلان کی تو حضرات تساں بھی میرا اعلان توجہ نال سنے حضرات توجہ نال اعلان سنو میں اج پہلی واری تواڈے پنڈ دے اندر وہ پھکی لے کے آیا پیٹ دی جیڑی پھکی پہلے اسمان دے فرشتے بڑی شوق نال کھاندے نے پہلے اسمان دے فرشتے بڑی شوق نال کھاندے نے اور جداں دی میری پھکی انہیں استعمال کیتی ہے کہنو قبض کوئی نہیں مروڑ کوئی نہیں پیچس کوئی نہیں کسے کہنیاں کھٹیاں مٹھیاں ڈکاراں کوئی نہیں کسے دا میدا خراب کوئی نہیں تے نالے دوسری گالے میری اس پھکی نو پہلے اسمان دے فرشتیاں دے بال جڑی نو بڑی ڈیمانڈ کر کے طلب کر دینا کوئی دو بھائیدہ آوے بابا جی 2 پیکٹ میں کو ڈیواہے بابا جی میں کو 2 ایڈی چنگی پھکی فرشتے شوق نال کھان دینے ایک بال اٹھی کھڑا چھوٹا جیا اہل حدیث اسی وہابی اسی ساکہ وہ میاں وہ پین ڈالیں وہ نام مراد کوڑ کھڑا مرندہ وہ فرشتیاں دے بال بچے کے نہیں ہوندے شادی کو نہیں ہوندی جدوں شادی نہیں ہوندی فرشتیاں دے بال کی تم آئے نالے فرشتے کھاندے کوئی نہیں کھاون پیون تو پاک اللہ نے بنائے نے وہ پھکی تے او کھاوے جڑا آلو کھاوے وطاؤں کھاوے گوبھی کھاوے ماں مسری کھاوے فرشتے تے کھاون تو پاک نے انہاں نو پھکی دی کیڑی لوڑے وچو ایک بابا اٹھیا سا کہ کھلو کھلو کال دا بلونگڑا تو سچ پیا نہ تے چٹی داڑی والا کوڑ پہ مریندا جی شکل در ویکھو نہیں نہیں ویکھ اس بدبخت آنکھدا کی پی ہے ہو سکدا ہے دی شکل نمانی ہوئے اے بھیڑیا بھیڑ دی شکل دے اندر ہوئے ایک مولوی دعا کے بیٹھا منگے چیچی تسبیح لٹکائی ہوئی ماشاءاللہ اتے بکل ماری ہوئی ہنجوہاں پہ سٹیندا ہے روندہ بیٹھا ہے لوگ ویک کیا دیں بھائی آج تا مولوی نو خدا یاد آیا بیٹھا ہے روندہ بیٹھا دعا منگدا بیٹھا اللہ 40 دہاڑے تھی گئن کوئی بندہ نہیں مویا کہن نمبردار کوئی مارے ہاں اچھا شکل در نہ دیکھیا کر سن جو آدھا کے پہ ہے حضرات رب دا قرآن ہے رب دا قرآن اور کائنات دے ملا ملوانے دی آرات رائے اور کسے بزرگ دا قبر دا کشف کرنا کشف قبور دلیل اور شریعت نہیں بندی پوری دنیا دے بزرگ کٹھے ہو جان رب دے قرآن دے مقابلے کوئی سچا بن سکدا اللہ دا پیارا پیغمبر قرآن پڑھ دا ہے تے مکے علیہ دن ایتے بے قرآن غیر حاضا اے قرآن گھنوان اے لائیوان ساڑا اجماعی عقیدہ ہے ہون توڑی ایسا ایو بزرگاں کنو سکھایا ہے کہ مردے سن دے بھی بولو
جان دے بھی ایسا سکھے بادشاہ چلو دوے نہ صحیح نبی صحیح اللہ دے رسول تے سن لیندے نے جان لیندے نے تو قرآن پڑھ کے نہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا تو قرآن پڑھ کے نہ اللہ دا پیغمبر عزیر علیہ السلام ہائے ہائے اے عزیر علیہ السلام اللہ دا نبی اے جاندہ پہ ایک وسطی بیت المقدس دی اجڑی پئی چھتاں دیاں ویران ہویاں پئیاں اے دیاں ڈھٹیاں پئیاں بازار اجڑے پئے اللہ دا پیغمبر عزیر علیہ السلام اتھے کھلوتا ہے تے کی کرے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا اے پتہ نہیں کیویں اللہ نو زندہ کرے سی اے وسطی بھی آباد ہوئے جی یا نہیں ہوئے گی اللہ دی قسم او مالک کی کائنات ہے جویں چاہے سمجھاون تے آ جائے سمجھا دیندا ہے یہ سوال ابراہیم علیہ السلام بھی کریندا پہ ہے اللہ مینوں وکھایا نہ جو مردے کیواں زندے ہوندے نے اللہ نے فرمایا او میرا ابراہیم 4 پرندے لائے لے تے انہاں نوں اپنے نال ہلا لائے جداں تیرے نال مانو سو ونجن انہاں نوں ذبح کر کے انہاں دے گوشت نوں رلا ملا کے قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دیویں مت انہاں نوں سڈے تے ویدھا رہ ونجے میں قیمیاں دے وچوں کیویں نکال کے پرندے تیار کر دینا سوال تے ابراہیم دے ایو ہے ایو سوال عزیر علیہ السلام بھی پیا کریندا ہے دل دے اندر خیال پیا کریندا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا پتہ نہیں کیویں زندہ کرے گا اللہ پاک فرمانے نا و تینوں ہور طریقے نال سمجھائینے آئے فاماتہ اللہ 100 عام رب دا قرآن دے عزیر علیہ السلام نو اللہ نے 100 سال موت دے دیتی کتنے سال دیتی 100 سال موت دے دیتی ثم بعثہو مت اللہ پاک نے اٹھا بہایا ہے تے اٹھا کے آکھن لگاؤ میرا عزیران کم لبستا بولو کم لبستا او کتنی دیر ٹھہرے رہے ہیں میرا عزیر کتنی دیر تینوں ہو گئی آیا نو اگوں آدھا اللہ لبستو یومن او بعد یوم مینوں تا انجے معلوم ہوندا ہے جویں کوئی ایک دیں ادھا دہاڑ پونی دہاڑ پہ رہا دہیں دے حالت ویکھ کے دہیں دیاں کیفیتاں ویکھ کے دہیں ڈھل دے تے چڑھ دے دے اندازے لا کے آکھن لگا ہے او میرا اللہ لبستو یومن او بعد یوم انجے معلوم ہوندا ہے جویں ایک دہاڑ ادھی دہاڑ پیا رہ گیا اللہ نے واقعہ کیوں بیان کی اس واسطے جو مکے دے مشرکو تہاڈا عقیدہ ہے جو بابا سندا پہ ہوندا ہے تہاڈا عقیدہ ہے بابا جاندا پہ ہوندا ہے کوئی آدھا لتاں دی نواں کھلو جی حضرت صاحب ادھروں زیادہ ویدا ہے کوئی آدھا سرانے دی نواں کھلو ادھروں حضرت صاحب نو نیڑے ہو ویندا ہے کوئی آدھا قبراں تے سلام کرے نے آئے اے سن دے تے جان دے پے ہوندے اللہ فرماندا ہے آ میں تینوں نبی زندہ کر کے دساں کہ 100 سال پیا رہ گیا ہے قافلے لگ دے رہ گئے پتہ لگا بدل گج دے رہ گئے پتہ لگا ہواواں چل دیاں رہ گئیاں پتہ لگا اور دھوپاں تے دہیں چڑھ دے رہ گئے پتہ لگا راتاں آندیاں رہ گئیاں پتہ لگا کوئی نہیں ہے پیا ہے 100 سال دے بعد اللہ پوچھدا ہے او میرا عزیر کم لبستا ہائے ہائے اللہ نو پوچھن دی کیڑی لوڑ آئی صرف مولوی نو دسن واسطے او ملا میرا قرآن سچا ہے تیرے بزرگ دا کشف جھوٹا ہے تیرے بزرگ دی رائے غلط ہے میں رب دی بات سچی ہے پوچھن دی لوڑ کیڑی آئی پوچھیا کیوں ہے کم لبستا
کتنی دیر پیا رہے ہیں اتھے، کتنی دیر ٹھہرے رہے ہیں، اگوں پیغمبر جھوٹ نہیں بلیندا، او پیغمبر جھوٹ کولوں پاک ہوندا ہے، پیغمبر اوہ گل کریندا ہے جڑی او دے یقین دے مطابق ہوندی ہے۔ اے سارے کیا پھیلا کے ادا او میرا اللہ لبست یوما او بعض یوم، ایک دہاڑ یا ادھی دہاڑ پیا رہ گیا۔ اللہ پاک فرمایا کوئی نہ قال بل لبست مئۃ عام، او میرا پیغمبر تو ایک ادھی دہاڑ کوئی نہیں پیا رہا، کتنا پیا رہا ہے؟ لبست مئۃ عام، ایک دہاڑ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ کتنا لبست مئۃ عام، 100 سال ہو گیا تینوں موت دتی نو، ہن 100 سال دے بعد تینوں اٹھایا ہے، تو ادھی دہاڑی نہیں بلکہ 100 سال پیا رہ گیا ہے۔ اللہ مسئلہ سمجھا رہے نے، موت نبی نو ہی آ ونجے انہوں بھی پتہ لگدا۔ اللہ پاک فرمایا میرا عزیر تو 100 سال پیا رہ گیا ہے۔ اے مکے والے آکھن لگے یار یہ قرآن نہ سنایا کر، اے قرآن نہ پڑھیا کر، تو قرآن پڑھ کے آنا نبی بھی نہیں جان دے سن دے، نالے قرآن پہ پڑھنا ہے، کدی عزیر دا واقعہ دس کے آنا نبی بھی فوت ہو ونجے انہوں بھی پتہ کوئی نہیں لگدا، کدی سلیمان پیغمبر دی موت دے حوالے دے کے آدھا پہ ہونا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ تو قرآن پڑھ کے سنو اے گلاں دسینا ہے جو سلیمان پیغمبر نو جسلے موت آ گئی ہے، اے فوت ہو گئے، روح نکل گئی ہے، اے سوٹے دے سہارے تے کھلوتا ہویا ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے جدوں سوٹے نو سیوی کھا لے ہے فَلَمَّا خَرَّ، ہائے ہائے فَلَمَّا خَرَّ اس نو آدن جڑا اپنے وس تو بغیر ڈھائے پمدا ہے، اپنی مرضی بغیر گر جاندا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نو سوٹے دے سہارے تے وجود کھلوتا ہے میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دا، موت آ ونجے تے پیغمبر اپنے وجود نو بھی ڈک سکدا، جھل نہیں سکدا۔ جدوں سوٹا گر گیا فَلَمَّا خَرَّ حضرت صاحب دا وجود بھی گر گیا، بے سد ہو کے گر گیا۔ رب کائنات نے سمجھایا اور جدا روح نکل ونجے پیغمبر دے جسم وچوں، پیغمبر اپنے جسم تے بھی اختیار چلا سکدا۔ تے تو اجا مردیں دے پیچھے ودا ہوئے اے بابا لے لے ککڑ تے دے دے پتر، اے بابا شاہ جمال تے پتر دے میں بولو نا سارے، پوتر دے میں رتا لال پیو دی شکل شیطان تی بھیڑی ہے، بھیڑا تے تاں بابے کو لگیا کھڑا ہے نا۔ ہائے 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 اللہ دی قسم عقیدہ بنا کے موت دے بعد قبر دے اندر کوئی بھی زندہ، اللہ دے نبیوں دا ٹکانہ اللہ نے موت تو بعد جنت بنایا ہے۔ جے تینوں زبان پیغمبر تے اعتبار ہے، حدیث بخاری شریف دیئے، حدیث کے دیئے او بولو، حدیث کے دیئے بخاری شریف دی، اللہ اللہ تے اللہ دا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز پڑھا کے مٹھی مٹھی مسجد نبوی دے اندر مٹھے مٹھے مدنی یاراں دے اندر بیٹھا۔ اللہ اللہ او سچے مدنی، کھرے مدنی، اے نہیں جو اے مدنی پینٹ ہوئی پئی ہے، لیٹرین تھی لکھیا کھلا مدنی لیٹرین، اے جڑا ویچ بیٹھا اے بھی میٹھا میٹھا مدنی بھائی بیٹھا ہے،
میٹھے میٹھے مدنی بھائی میٹھے میٹھے 3 ڈھیلے لے لیں، استنجے دا طریقہ پہ دسیندا ہے، میٹھے میٹھے 3 ڈھیلے لے لیں اور میٹھے میٹھے ہاتھ کے ساتھ میٹھے میٹھے انداز سے پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے لے جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میٹھا میٹھا انداز اور یہ میٹھا میٹھا استنجے دا طریقہ، ہائے ہائے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی بھائیوں کے لیے میٹھے میٹھے استنجے کا طریقہ، کسی میٹھے بھائی کے میٹھے کھیت سے میٹھے میٹھے ڈھیلے اٹھائیں، میٹھے میٹھے انداز سے لے آئیں، میٹھے ہاتھ کے ساتھ اسے پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے لے جائیں، اس طریقے سے دوسرا پیچھے سے آگے لے جائیں، اور یہ استنجے کا طریقہ گرمیوں کا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت انہیں لکھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ استنجے دا۔ ایک مولوی آکھنا تساں وڈے مولوی ہو، تانوں یہ بھی پتہ نہیں گرمیاں چ استنجا کیویں کریندا تے سردیاں چ کیویں کریندا ہے۔ میں کہ تو دس بھائی گرمیاں چ لوٹا جیڑا ہوندا ہے اودیاں 2 ٹوٹیاں ہوندیاں تے سردیاں چ 1 ٹوٹی ہوندی ہے۔ افسوس ہے اس قوم تے، اور جڑی قوم رب دی پیغمبر دی زبان وچ نکلے ہوئے قرآن تے اعتبار نہیں کر دی، اس قوم نو کیا سمجھایا جائے؟ کتھے رب دا قرآن، کتھے ملہ دی سوچ، کتھے رب دا قرآن، کتھے المحند، کتھے رب دا قرآن، کتھے دیوبند، کتھے رب دا قرآن تے کتھے دنیا کائنات دا بد زبان ملہ جڑا رب دے قرآن تے حملہ کردہ پہ ہے۔ اللہ دا قرآن بول بول کے کہندا ہے کہ جس سے میں موت دے دیواں نہ وہ جاندہ ہے نہ سندہ ہے۔ اللہ حضرت سمرہ بن جندب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول خواب پہ سناندہ ہے، خواب سناندے ہیں اللہ دے رسول فرماندے نے فرشتیاں نے مینوں آکھیا امت دار الاول التی دخلت دار آمت المؤمنین، بخاری شریف، امت دار الاول التی دخلت، او جند جیوی جلے پہلے جنت دے اندر پہلے تینوں محل وکھائے سے او عام مسلمان مومنہ دا گھر ہے تے جتھے ہون کھلوتے آئے امت دار حاضی دار شہداء، اے ہون جتھے اساں کھلوتے آئے سونے آئے اے شہیداں دا گھر ہے، شہیداں دے محل لینا ہے۔ او سونے آئے ارفا راسا کا ذرا اتاں سر چاہ کے ویکھ، اے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے مینوں کہیں آکھیا جبریل تے میکائیل آکھیا ہے، اساں 2 جبریل تے میکائیل فرشتے آئے، اے جڑے گھر وچ کھلو تے گفتگو پہ کرنے آئے، اے شہداء دا گھر ہے۔ او سجنا ارفع راسک، اپنا سر تو اتاں چاہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے فرفعت راسی، میں اپنا سر جلے اتاں چاہیا ہے، انہیں مینوں بدنا طرح اتے ایک بڑی شاندار منزل نظر آئی ہے، بڑا محل نظر آیا مینوں، تے آکھن لگے او جند جیوی سونیا ہاذا منزلو کا، اے جڑی شہیداں دے گھر تو ہی اتے بلڈنگ بنی ہوئی ہے جن دی چھت اللہ دا عرش ہے، فوقہ عرش الرحمان، اس بلڈنگ دی چھت اللہ دا عرش پہ ہویا ہے، اے لنٹر نہیں ہے، اے کوئی دنیا دے اور چیزاں نال نہیں بنے ہویا، انہاں مکاناں دی چھت اس مالک کی کائنات دا پایا ہے، سلطنت عرش اس مالک دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تواڈی منزل ہاذا منزلوں کا، اے تواڈا گھر ہے، تواڈا گھر ہے۔ امام الانبیاء فرماندے دانی ان ادخل داری، او فرشتے ہو چھوڑو چھوڑو، میں اپنے گھر تے جاون دے ہونا، میں اپنے گھر دیاں زیارتاں تے کر لوانا۔ فرشتے کی آدن کوئی نہ باقی اللہ کا عمروں کا لم تستکملو، اجاں تواڈی دنیا دی زندگی باقی پئی ہے او مکمل کوئی نہیں ہوئی، اذا استکملتا اتیت منزلک یا رسول اللہ
سونے اجاں 23 سال اجاں تہاڈی عمر دے 63 سال پورے نہیں ہوئے، باقی اللہ کا عمروں کا تہاڈی زندگی دے دن اجے باقی پے نے، لم تستکملو اجاں جیڑی اللہ نے مقدر دے اندر دنیا دی زندگی لکھی ہے او دے دہاڑے باقی پے گئے، اذا استکملتا او جداں تہاڈی دنیا دی زندگی دے لکھے دے پورے ہو گئے، وت اتیتا منزلہ کا اتھائیں تساں آوینا ہے، ایو تہاڈا گھر ہے، اے بخاری شریف ہے، جیندیاں اللہ دا پاک پیغمبر دسیندا پیا ہے کہ فوت ہو جان دے بعد میں محمد دی روح نے کتھے آ کے ٹھکانہ کرنا ہے، اللہ دے عرش دے تلے جنات فردوس دے اندر ہے۔ صدیقہ کائنات فرمانیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر ہمیشہ سانوں میں گل سنائندے ہوندے آن، ہمیشہ جداں صحیح سالم تندرست آن ایک گل سنائندے دیان لا یقبض نبی قطو حتی یرا مقعدہ من الجنہ، اے بھی حدیث بخاری شریف دی۔ صدیقہ کائنات فرماندیاں سونا محمد کہہ دے جداں صحیح سالم ٹھیک ٹھاں کان بیماری کوئی نہیں، ایک گل سانو سنائندے ہوندے آن کہ کوئی نبی بھی او تڑی فوت نہیں ہوندا جے تڑی انہوں جنت دا محل و دانا بھی کھا لیا جائے، ثم یحییٰ یخیر پھر اس نو اختیار دیتا ویندا ہے کہ اللہ دے نبی اے اصل تیرا ٹھکانہ ہے، ان ادھا ہی رہنا چاہنا ہے یا دنیا تے رہنا چاہنا ہے۔ اللہ دی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترم امہات المؤمنین فرمانیاں نے فلما اشتقا وحضرہ القبض وراسہ ولا فخذ عائشہ، وقت اللہ دے پاک پیغمبر نو بیماری آ گئی جس بیماری دے نال اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اس حالت دے اندر سونا محمد پہ آئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا سر عائشہ صدیقہ دے جھولی دے اندر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرمانیاں نے غشی علیہ کدی کدی اللہ دے پاک پیغمبر تے بے ہوشی تاری ہو ویندی، فلما افاقا وت اللہ دے پاک پیغمبر تے بے ہوشی دی حالت ختم ہو گئی، شخص بصرہ نحو سقف البیت اللہ دے پاک پیغمبر دی نگاہ کوٹھے دی چھت ول لگ گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی ذرا توجہ کرنا، اے موت دی حالت ہو رہی، اللہ دے پاک پیغمبر دی نگاہ کوٹھے دی چھت والی اتاں لگی پئی تے اللہ دا پاک پیغمبر کی فرما رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ مینوں رفیق اعلی اتلیاں دی سنگت چاہی دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں جملہ سن اپنی ماں دا حلالی بن دے، سن جملہ جداں اللہ دا پاک پیغمبر کہہ رہے اللہم الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی، او میرا اللہ اتلیاں دی سنگت چاہی دی ہے ہن اتے آونا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرمانیاں نے فَقُلْتُ إِذَا لَا يُجَابِرُنَا، میں اسے لے آکھنا شروع کر دیتا ہن سونا محمد ساڈے کولوں رہنا پسند ہے۔ اللہ اللہ دوسری روایت دے اندر ہے فَعَرِفْتُ إِذَا لَا يُخْتَارُنَا، میں سمجھ گئی کہ ہن اللہ دا پاک پیغمبر سانو نہیں پسند کریندا، ہن اتلے دی سنگت پسند کریندا تے ہے کس دے اندر؟ حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر ہے۔ اور اماں جی کی کہہ رہی ہیں اللہ اللہ کہ ہن ساڈا گوانڈ بھی رہنا محمد پسند ہے۔ نبی دی حدیث ہے بخاری شریف ہے، کہ دی حدیث ہے بخاری شریف ہے۔ اساں اہل حدیثاں جدیں کہنو ہوتے دیونے انہوں بخاری چ دینے ہیں، یا تو زنگ اتر وئی سی یا بخاری دے بخار تو مر وئی سی۔ بخاری شریف اللہ اللہ حضرت ابو سعید خدری کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دیڑے خطبہ شریف دیتا سان لوگانو، خطبہ دیں دے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ان اللہ خیر عبدن
ان اللہ خیر عبدن ما بین الدنیا وما عند اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر ساکوں خطبہ دے رہے ہیں تے فرما رہے ہیں اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ دنیا دے اندر رہنا چاہنا ہے یا وما عند اللہ، جڑا اللہ نے اپنے کول جوڑ کے رکھے او دے وچ آونا چاہنا ہے۔ فاختار ذالک العبد ما عند اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس اللہ دے بندے نے اپنے اللہ کو آونا پسند کیتا ہے، دنیا چھوڑنی پسند کیتی۔ یہ گل جدوں اللہ دا پاک پیغمبر پہ کرنے آن فبقا ابو بکر، حضرت ابو بکر سن کے رون لگ گئے نے تے آکھن لگے لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ، انج نہ آکھو، انج نہ آکھو، اے جدائیاں دیاں گلاں نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے نے کہ اللہ دا پاک پیغمبر جڑے بندے دی گل پیا کرندا ہے کہ اللہ نے اس بندے نو دنیا تے آخرت دے درمیان اختیار دے دیتا ہے۔ او سونا محمد رسول اللہ ہے، روندا ہی بیٹھا ہے تے آدا لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبرا اے جدائیاں دے پیغام نہ سنا، جدائیاں دے پیغام نہ سنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اے اپنی زندگی دے اندر دس دیتا ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر فوت ہو جان دے بعد سیدھا جنت جاندا ہے۔ آدن شہید زندہ تے نبی زندہ نہیں، کیڑا بھورا تینوں آدھا جو شہید بھی زندہ نہیں تے نبی بھی زندہ نہیں۔ اور جیڑی زندگی اللہ نے شہید تے نبی تے صالحین نو دیتی ہے، پوری دنیا وما فیہا مل جائے اس دی ایک رات دا ہی کوئی مقابلہ کر سکدا؟ شہید نو کیسی زندگی؟ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے کولوں شاگرد پوچھدا ہے استاد جی یہ قرآن دے اندر آیت اندی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اے استاد جی قرآن دے شہیدان مردہ خیال نہ پہ کرے آئے تے اساں تا ویکھے جنہاں دے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کناں نے نک کٹ لے، کناں نے کلیجے چبا لے، کناں دیاں لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے۔ اساں تا ویکھے ہے کہ شہید نو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے، او دے ٹکڑے کٹھے کرتے قبر دفن کرنے آئے تے رب دا قرآن کی آدھا ہے کہ انہاں نو مردہ نہ کو سانو گل تے سمجھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے ایا گل اساں وی اللہ دے رسول کولوں پوچھی آئی، او جند جیوی جوانیاں مانے سانو آئے تے دسو نا شہید دی زندگی کی ہو جائیے جو اللہ نو مردہ بھی نہیں آکھن دیندا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر کی فرمایا ارواہم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح فی الجنت حیث شاء۔ توجہ نال سننا، اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ شہیدانوں سبز پرندیاں دی شکل دے دیندا ہے، سبز پرندیاں دی شکل انہاں دے روحاں نو دے دیندا ہے تے انہاں دے جنت دے اندر عرش دے تلے انہاں دے آہلنے تے گھونسلے بنا دیندا ہے تے انہاں نو آدا تسرو فی الجنت ہے سو شاء۔ اور پوری جنت پئی نے جتھے مرضی آوے کھاو پیو تانوں روک تے ہٹا کے۔ اے سونے اے دس کہ انہاں نو پرندیاں دی شکل کیوں ملدی ہے؟ آج گل سمجھاواں، شہیداں نو پرندیاں دی شکل کیوں ملدی ہے؟ اس واسطے اے اعزاز دیتا ہے کہ پرندے کولوں پردہ کوئی نہیں، پرندے کولوں پردہ کوئی نہیں۔ ہر شہید اپنے محلے چ رہندا ہے، ہر شہید جنت وچ اپنے محلے چ رہندا ہے تے اللہ ہر جنتی جنت اپنے محل چ رہندا ہے تے شہید نو اللہ آکھے تیرے واسطے محل دی قید کوئی نہیں، پوری جنت جا جتھے پھر نہیں پھر لے۔ ہن اللہ نے نو پرندے دی شکل کیوں دے دیتی ہے؟ پرندے کولو پردہ کوئی نہیں، جیندی کدھ تے باہر ہے
کسے نہیں آکھنا یہ تو سیداں دا گھر ہے کہاں تو کدے آیا بیٹھا کس نے آکھنا پرندے کو پردہ کوئی نہیں ارواحہم فی اجواف طیرن اللہ انہوں نے پرندیاں دی شکل دے دیندا ہے او جیندے محل تے ٹر جا جیندے باغ وچ ٹر جا جس گھر وچ شہید ٹر جائے شہید کولو کوئی ہٹک تے ہوڑ کوئی نہیں ساری جنت ہے تسرح فی الجنت ہے سشا جتھے مرضی آوے چلا جائے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اللہ اے جنت وچ کھاندے پیندے ودے نے فَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ مِطَّلَانَ اچانک اللہ پاک انہاں دے تو جھانک کے عرش معلا تو ویکھ کے آدا او شہیدو حل تشتہون شیئا حل تشتہون شیئا او شہیدو او میرے مہمانوں او میرے راہ تے جان قربان کر کے آن والے ہو آؤ دسو کوئی شے دی لوڑ ہی نے تے سانو دس لانا کسی چیز دی ضرورت ہی نے تے دسو نا اگوں شہیدہ دن ای شیئن نشتہی ونصرہ فی الجنت حیث شئنا اے اللہ سانو لوڑ کہیں شے دی کوئی نہیں بلا جنت جہاں ونجے بندہ اتھے بھی کوئی لوڑا پہ سکتی ہیں اور جنت جنت کیڑی ہے جتھے لوڑ پہ جائے اللہ کسی شہدی لوڑ کوئی نہیں ہے پر اللہ اعزاز دے طور تے پوچھدا پہ ہے واللہ پاک ففعل ذالک ثلاث مرات اللہ ترائے واری پوچھدا ہے او میرے شہیدو شہیدو حل تشتہون شیئا یار میں جو پوچھدا پہ ہاں کسی چیز دی لوڑے تے مینوں دس لے ہونا ترائے واری پوچھیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نے فلما راؤ انہم لا یترکو شہید جلے خیال کرنے جو جے توڑی جواب نہ دسائیں او توڑی مالک پوچھ دیں رہنا اللہ اللہ سنو اگوں شہید کی یادن اللہ ایک شہدی لوڑے اللہ پوچھ دن دس کنہ دی کڑی شے دی لوڑی نے دسو مینو سنو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے شہیدہ دن ارواحنا انت رد الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى او میرا اللہ جے ساڑی خواہش پوری کرنا ہے جے ساڑیاں مرضیاں پوچھنا ہے انت رد ارواحنا الى اجسادنا ساڑے روحانو جنت چو کٹ کے ساڑے جسم چ واپس پا دے اساں دوبارہ جا کے لڑنے آئے جیڑا لطف و کرم جیڑی تیری رضا جیڑی چس تے سواد پہلی واری لڑائی دے ویلے آیا ہے وہ جنت دے اندر بھی کوئی نہیں وہ میرا اللہ آج ساڑیاں مرضیاں پوریاں کرنا ہے ساڑے روحانو جسمت واپس لوٹا دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اللہ رب العزت ایک خواہش پوری کریں دا ایمان نال دسو جے شہید دا روح جسم چ آ جاندا تے شہید کس پر روح منگدا پیا جسم چ واپس واسطے ان نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اللہ میں دوبارہ تیرے راستے تے لڑا او جے شہید نو بھی اس جسم نال زندگی مل جاندی او دوبارہ میدان دے اندر ہوندا جے شہید دا روح جسم چ واپس آ جاندا حضرت حمزہ غزوہ احد دے بعد دوبارہ میدان کارزار دے اندر ہوندا جے دوبارہ شہید میدان دے اندر نہیں آندا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ اس شہید دے جسم چ دوبارہ روح واپس جدوں شہید دے جسم چ روح واپس نہیں آ سکدا او ملوانا اس چودھری دے جسم چ کیویں آ سکدا جیندی پانوں کٹے کوہائی پہ ہوندا ہے حکا ویکھ لے نہ کہ چودھری دے تے مولوی دے منہ وچ رفوں آویں بے پتل دا حکا پیچھا کیوں پیا حضرات رب دا قرآن ہے رب دا قرآن اللہ دی قسم ہے کوئی بھی زندہ مرن دے بعد واپس آندا بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے رسول فرماندن ما من احد يدخل الجنہ
کوئی بھی ہو جی بندہ نہیں جڑا ایک باری جنت وچ داخل ہو جائے تے دوبارہ واپس ہو جنت وچوں نو آکھیا جائے کہ ساری دنیا لائے لائے تے واپس آ جائے، ساری دنیا لائے لائے تے جنت وچوں آ جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے بخاری شریف دی حدیث کہ اے بندہ ساری دنیا لے کے بھی جنت وچوں واپس آن نو تیار ہے نہیں ہوندا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنت کوئی ایو جئی شے نہیں کہ جتھے گیا ہویا وقت دودھ پیون واسطے آ جائے، جتھے گیا ہویا کٹے دے گوشت کھاون واسطے آ جائے۔ کوئی نہ اے جنت و مقام ہے جتھے گئے ہوئے کدی واپس کوئی نہیں آندے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی وفات ہو جاندی ہے، بخاری شریف دی حدیث تے حضرت فاطمہ کہندیاں کھلوتیاں نے یا بتا وا بتا عجاب ربندا من جنت الفردوس ماوا۔ بخاری شریف دی حدیث سیدہ فاطمہ روتے دیکھنی ہائے میرا با رب دی دعوت قبول چکیتی جنت فردوس ٹھکانہ بنا لے۔ اے فاطمہ سچی ہے یا گھمون سچا ہے؟ ہائے 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 او جیندہ پیو ہے۔ اللہ دی قسم ہے کسے صحابی نے نبی نو زندہ سمجھ کے دفن کیتا، بولو زندہ سمجھ کے دفن کیتا، اور کسے صحابی دے دل وچ خیال بھی نہیں آیا کہ میرا نبی زیر زمین زندہ پہ ہے تے میں زمین تے پھردا رہ جاواں۔ عقیدہ بنا توحید والا۔ آج کہندے جی بادشاہ سن دین تے جان دین۔ حضرت جبیر ابن مطعم بخاری شریف دی حدیث میں تو انہوں آکھیا سا اہل حدیث بخاری جو ہوتے دینے ہیں۔ بخاری شریف دی حدیث حضرت جبیر ابن مطعم فرمانے نے اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک بی بی آندی کوئی اپنی حاجت پیش کریں دی، سونا پاک پیغمبر فرمانے نے کہ بعد چاہویں ہن ٹر جائے۔ وہ آکھن لگی رہتا ان جے تو والا ماجد کا او جند جیوی سجانا جی میں آواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ ہن میں تانوں بخاری شریف دی حدیث سنا کے تے تہاڈی جان چھوڑ دینی۔ او دی وجہ ہے کہ جدوں مولوی دوسرا خطیب آ جائے انہیں سمجھو پہلے دے حالت نزا دی تاری ہوئے، سکرات علی حالت ہوندی ہے۔ اے فرشتہ آ گیا ان بندے دا پتر چیڑا نہ بانا نہیں تو فضربو وجوہہم وادبارہم، آکڑت نہ بیٹھا رہ جائیں۔ اللہ اللہ ویسے عزت نال ٹور مینا چنگا ہوندہ ہے۔ اللہ ہر کہنوے سے دنیا چو عزت نال ٹورے، آمین آکھو جا۔ ہر جہاں تے بعضوں کا عزت بڑی چنگی ہے، ویکھو نا کتنے لوگ ہوندے شودے ووٹاں تے پیسے لا لا تے مار ویندے تے شودے بے عزت ہوتے ہٹ تے آ باندھے۔ عزت نال ٹور مینا چنگا ہے۔ تے ہن میں تانوں حدیث سنائندا پیا ہم بخاری شریف دی، اللہ دے پیارے پیغمبر نو حدیث سونیا ان جے تو والا ماجد کا جے میں آواں تے تساں کول نہ ہوو تو موجود نہ ہوو کانہا ترید الموت، او دل چ خیال کیتی کھڑی آئی جو میں آواں ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے موت آ ونجے، کیونکہ زندگی دا چٹھا تے کہیں کوئی نہیں لکھایا ہویا، پتہ نہیں کس تے آندی ہے تے کس تے نہیں آندی۔ اللہ دے پاک پیغمبرا میں آواں تے تساں کوئی نہ ہوو، تہاڈے تے اللہ دی قضا ونجے، ول میں مسئلہ کتھوں پوچھاں گی؟ او دا عقیدہ ہے مرن دے بعد اللہ دا رسول مسئلے دس سکدا، فوت ہو جان دے بعد، رخصت ہو جان دے بعد، اس دنیا تو ٹر جان دے بعد، موت دا ذائقہ چکھ لین دے بعد، میں بی بی صحابیہ بھی آن کے پوچھا مینوں بھی دس سکدا؟ آپ نے فرمایا علم تجدینی
فاتی ابی بکر او بی بی جے کر میں نہ ہواں جویں تیرا گمان ہے میرے تے موت آ گئی ہوئے وت ایو مسئلہ میرے ابو بکر کولوں پوچھ لیں کیوں جو مسئلہ جیندیاں کولوں پوچھیندا ہے مویاں کولوں پوچھ سکیندا تے اے کہدا ہے آپ نے مجھ سے کو مشورہ کیا تھا تو ذرا ٹھہر جائیں میں بزرگوں کی قبر پر جا کر ان سے مشورہ کر لوں میں نے کہا ہاں ابا جی فرما رہے تھے ابا جی فرما رہے تھے یہ کام ایسے کر لیں میں نے ابا جی سے مشورہ کیا ہے اے موئے ہوئے پیو کو مشورہ پیا کریں ہے تے اللہ دا نبی آدھا جے میں نہ ہواں میرے تے موت آ ونجے مت میں نہیں ہوں دس سکدا میرے ابو بکر کو پوچھ لیں ایک کوڑا بے ایمان کشف قبور دا پجاری بزرگاں دے نام بیچ بیچ کے کھان والا سچ کہہ سکدا ہے یا نبی دا صحابی سچ کہندا ہے بخاری شریف دی حدیث ہے امام الانبیاء فرماندے نے بی بی میں مسئلہ نہیں دس سکدا ٹھیک ہے تو ابو بکر صدیق کو آ جائے اج جس ویلے تو پوچھو بزرگاں دی قبر تے ویسوں مشورہ کرے سوں تے وقت کو دسے سوں ہیں رب دا قرآن کیا کہندا ہے اسے واسطے اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ رب دے قرآن اور محمد دی زبان دا نام شریعت ہے اس تو علاوہ کسے بزرگ دی سوچ دا نام دین تے شریعت ہو سکدا نہیں ہے دین تے شریعت کسے ملوانے دی سوچ دا نام نہیں ہے ساری دنیا دے ملوانے کٹھے ہو کے ایک سوچ بنا لین یہ رب دے قرآن دے خلاف ہے سونے محمد دی زبان دے خلاف ہے وہ جھوٹ تے ہو سکدا ہے کدی سچ ہو سکدا میری دعوت کسے ملوانے دی سوچ وال نہیں میری دعوت کسے مولوی دی سوچ وال نہیں حضرات توجہ کرنا میں ہر جلسے تے اعلان کردہ ہونا کہ اہل حدیث مولوی بھی غلط لکھ سکتا ہے اہل حدیث مصنف دی تصنیف وچ بھی غلطی ہو سکتی ہے اہل حدیث خطیب دی زبان وچ بھی غلطی نکل سکتی ہے او کسے اہل حدیث مولوی دی تصنیف فتوی غلط جڑا قرآن و حدیث دے خلاف ہے او دین تے شریعت نہیں بن سکدا او بھاویں اہل حدیث بھی لکھن والا ہوئے جس دی بات رب اور اس دے رسول دے خلاف ہوئے انہوں اگ دے اندر سٹ دیو او اہل حدیث دا لکھے ابھی دین تے شریعت بن سکدا نہیں ہے اہل حدیث دا مسئلہ کہ ہے کہ دین اور شریعت بندا ہے تو زبان محمد رسول اللہ وچ نکلے جملہ بندا کوئی آکھے جی اہل حدیث اہل حدیث نعرہ تکبیر اللہ اکبر اے جڑا لکھیا بھئی یہ کس کتاب دا حوالہ ہے میں اگے دسیا عین الہدایہ جلد اول ہے جس دے اندر لکھے ہوئے ہے جڑے میں مسئلے دسے نے کہ اجنبی عورت بیگانی عورت ہے او دے منہ تے مٹی پئی ہوئی اندازہ لو مولوی نو سوچیندیاں شرم ہی نہ آئی بڈ کے مر نہ گیا کہ جے بی بی دے منہ تے مٹی آ سکدی ہے تے اونوں ادیا دے مٹی کو نہیں لب سکدی یہ شریعت ہے جس نے جو سوچیا دین بنا لیا یہ منچلیاں دا کام ہے یا رب دے رسول دی شریعت ہے عالمگیری ہے عالمگیری جانتے ہو عالمگیری یہ 500 مولویاں نے بنائی ہے کتنے نے بنائی ہے 500 مولویاں نے ہن ایک مولوی دے ذہن وچ ایک شیطانی خیال آ گیا خیال کیا آیا کہ ایک بندہ روزے دار ہے تے او روٹی دے گراں نو دھاگا پرو کے اندر چ نگلے تے دھاگا ہاتھ وچ بیٹھا پکڑتے بیٹھے رہے بھلا او دا روزہ ٹرٹدا ہے کہ نہیں ٹرٹدا یہ خیال آ گیا اس 500 مولوی وچ پیش کر چھوڑے اس کہ دسو بھائی اے جڑا بندہ روزے دی حالت وچ گراں دے اندر دھاگا پرو کے اندر نگل ونجے دھاگا ہاتھ وچ پکڑی بیٹھا او دا روزہ ٹرٹا ہے کہ نہیں ٹرٹا ساری زندگی کدی تساں انج کیتا ہے کسے دیوبندی بریلوی شیعہ سنی انج کیتا ہے اور جڑا کام ہی کوئی بندہ نہیں کریندا انہوں دین تے شریعت ایک دے ذہن جو آ گیا بس شریعت بن ادھے آکھن لگے جی ٹرٹ گیا کیویں ٹرٹا ہے جنے اندر گراں نہیں ٹر گیا 250 آکھن لگا نہیں ٹرٹا اے شریعت پہ بندی ہوں لڑائی ہو سی وقت اتفاق جتھے ہو سی شریعت بن وی سی پھٹے منہ میں تیری شریعت تے میرے محمد دی شریعت تو ہے رب کعبہ دی قسم جس تے زندگی دے اندر کوئی شاگرد میرے مصطفیٰ دا اختلاف نہیں کر سکتا یہ شریعت ہے جس دے جی دے اندر جو آ گیا دین بنا دیتا 250 آکھن لگا نہیں ٹوٹا تو سن دسو کہ کیوں نہیں ٹوٹا جنہوں دھاگا ہاتھ پکڑی بیٹھا جلے مرضی آئے گا گراں کھینچ لے گا
عجب بات ہے لوگو، دین اور شریعت رب کعبہ دی قسم کسے مولوی پیر دی سوچ دا نا نہیں ہے، دین اور شریعت رب دی وحی دا نا ہے، جس دا مرکز میرے محمد دا دل ہے، اور جس دے دل دی نکلی ہوئی آواز میرے محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی حدیث ہے۔ اس تے کسی نو اعتراض ہے تو آئے میدان دے اندر، میرا مسلک حدیث ہے، اس تے اعتراض کر تو۔ اگر تو یہ کہے کہ تیرے مولوی نے لکھے ہے، اگر میرے مولوی دی بات بھی رسول اللہ دے خلاف ہے، میں اعلان کرنا انہوں اگ بال کے ساڑ دے، میں نو کوئی اعتراض کوئی نہیں۔ یہ ہمت تو کر کے دکھا کہ تو بھی ہدایہ اگ دے اندر ساڑ کے دکھا، جس ہدایہ دے اندر لکھے لو جامع میتتن او بہیمتن فلا کفارت علیہ، روزہ رکھ کے روزے دار، اور روزہ اللہ نو مناون واسطے رکھیندا یا روزہ چسکے چاون واسطے رکھیندا؟ روزہ رکھی بیٹھا، روزہ رکھن دے بعد کسے مردے نال، مردہ عورت نال منہ کالا چا کرندا ہے، یا کسے جانور نال منہ کالا کرندا ہے۔ فقہ حنفیہ دی ہدایت ہے، اے روزے دی قضا سردیاں وچ دے لئی سی، کفارے دی لوڑ اے لتراں دے ڈاہ دا نہیں کہ روزہ رکھ کے کسے جانور نال منہ کالا کرے۔ اے دین اور شریعت ہے۔ لیا تو بھی اپنے مسائل، لیا میرے مسائل بھی، اور جیڑا مسئلہ میرا کالا کالا رسول اللہ دے خلاف ہوئے اس نو آگ دے اندر سٹ دے۔ میرا مسلک ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہی دعوت ہر انسان نو دینا، ہر شخص نو دینا جس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تینوں اس کلمے دا واسطہ دے کے ہنا اگر اپنی آخرت بناونی ہے تو پھر محمد رسول اللہ دی بات نو شریعت بنا لے۔ یہ اس حدیث کا حوالہ بتائیں، دین مکہ اور مدینہ سے شروع اور آخر میں مکہ مدینہ میں واپس ہوا۔ دین نہ مکے تو شروع ہویا نہ مدینے تو شروع ہویا، نہ مکے تو شروع ہویا تو نہ مدینے تو شروع ہویا۔ دین زبان محمد تو شروع ہویا، زبان محمد تے مکمل ہویا۔ ہن تھوڑی دسدا کی بیٹھا میں، جسنو دین آکھ دین، جسنو شریعت آکھ دین، وہ کتوں شروع ہوا ہے؟ زبان محمد رسول اللہ کو لو۔ مکہ تے پہلے بھی ہے، پر جے توڑی میرے محمد رسول اللہ نہیں بنیا وہ توڑی کوئی بات دین ہے نہیں بنی۔ دین تدوں بنی ہے جدوں اللہ فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تے دین کدوں مکمل ہویا ہے؟ آخری کلمہ اللہ دے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے آخر کلمت تکلم بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات جو اللہ دے رسول نے زندیاں نال کیتی ہوئی کیتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اوے لوگو نماز دا خیال کرنا، نماز دا خیال کرنا، اپنے ماتحت غلامہ دا خیال کرنا، اے آخری بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے۔ او دین شروع بھی محمد دی زبان تو ہوندا ہے تے دین مکمل بھی مصطفیٰ دی زبان تو ہوندا ہے۔ ہوں تساں نعرے مریا ہے میرے بھائی شیر پنجاب واسطے، اے نعرے نال ہی ایک مولوی نو تول دتی جاندی ہے، سپیٹ لائی ویندی ہے۔ تے اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔